گفتگو جاری تھی نزول مسیح کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اہل سنت کے جو دلائل ہیں، یعنی سورہ آل عمران شریف، اسی طریقے سے سورہ نساء شریف، سورہ زخرف شریف، ان کی جو مخصوص آیات بینات ہیں کہ جن سے علماء اہل سنت استدلال پکڑتے ہیں، تو وہ میں عرض کر چکا تھا آپ لوگوں کے سامنے، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر مظہری اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تفسیر ابن کثیر، تو ان آیات بینات کے اندر ان دو مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے، ان دو حضرات نے، دو ائمہ نے جو کچھ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو پہلی نشست کے اندر ہماری اصولی گفتگو ہوئی تھی، اور باقی جو 3 نشستیں ہوئی ہیں، تو ان 3 نشستوں کے اندر تفسیر مظہری میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے ضمن کے اندر جو بخاری مسلم کی اور دیگر کتب احادیث کی جو روایات نقل کی ہیں، وہ آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ تو اب نمبر آتا ہے قاضی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تفسیر کا۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی 2 نشستیں ہوئیں یا 3 ہوئیں، انشاءاللہ تعالی ہماری اس متعلق ہوں گی کہ آپ کیا فرماتے ہیں ان آیات بینات کے ضمن کے اندر جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں، اور اہل سنت کے جو دلائل ہیں تو وہ آپ کو حاضر ہو جائیں گے۔ پھر ایک نشست اس کے اوپر کریں گے کہ اس کے اوپر جو لوگ آج کل کے وہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے۔ تو یوں ہماری یہ گفتگو اس طرح مکمل ہوگی، اور اس سے آگے انشاءاللہ تعالی پھر ہم اگلا جو رکوع ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں نا، یہ سورہ آل عمران شریف ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو سنا چکا تھا، اب دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ اب اس کی بلکہ چلو اس بات کو بھی چھوڑ دیں، اب اس طرح کرتے ہیں نا کہ اس کی تفسیر کے اندر آ جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر اس کے بعد تو میں وفات عطا کروں گا۔ یعنی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک کا کیا مطلب ہے؟ اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور پھر اس کے بعد تو میں کیا کروں گا؟ وفات عطا کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، یعنی میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اچھا، وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، خدا نے آپ کو اٹھانے کے وقت شروع دن میں 3 ساعت تک وفات دی۔ 3 ساعت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑے رہے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا جسد مبارک پڑا رہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو اٹھا لیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ نصارہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو 7 ساعت تک فوت رکھا پھر زندہ کیا، اور وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 3 دن تک وفات رہی پھر زندہ کر کے اٹھا لیا۔ اور ایک اور مفسر فرماتے ہیں، یعنی میں تجھے دنیا میں پورا بدلہ دینے والا ہوں، پورا عطا کرنے والا ہوں، یعنی اعمال کی جزا عطا کرنے والا ہوں۔ یہاں وفات سے موت مراد نہیں ہے۔ اسی طرح ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توفا سے یہاں مراد ان کا رفع ہے۔ توفا سے مراد انی متوفی کا، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کا اٹھایا جانا۔ اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وفات سے مراد یہاں پر نیند ہے۔ اکثر مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر وفات سے مراد کیا ہے؟ نیند ہے۔ جیسے اور جگہ قرآن حکیم میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ خدا جو تمہیں رات کو وفات عطا کرتا ہے، یعنی تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہاں پر یتوفاکم کا کیا معنی ہوا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کرتے ہیں؟ یعنی نیند دے دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها،
یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کرتا ہے ان کو موت کے وقت، اور جو نہیں مرتی ان کی نیند کے وقت۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا شکر ہے کہ جس نے موت کے بعد، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مار ڈالنے کے بعد دوبارہ ہمیں کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، یعنی زندگی عطا فرما دی۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو نا؟ اچھا، باقی اس طرح کہ انہوں نے آگے وہ ضمیریں ذکر کی ہیں کہ موت ہی کی ضمیر میں یہاں پر یہ ضمیر کہاں پر لوٹ کے جاتی، یہ پچھلی نشست کے اندر بھی ہماری باتیں ہو چکی ہیں، اور جس وقت پھر آگے چونکہ اس آیت کا بھی ہم نے مطالعہ کرنا، یعنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کیا لکھا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات آپ اور جاتے جاتے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ قول بھی نقل کیا کہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیں، چلو یہ بھی پہلے آپ سن چکے ہیں نا۔ حضرت حسن سے انی متوفی، اس کی تفسیر یعنی انی متوفی کا اس کی تفسیر حضرت حسن سے کیا ہے؟ فرمایا ان کے اوپر نیند ڈال دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا ہوا؟ نیند ڈال دی گئی، اور نیند کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو اٹھا لیا۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہودیوں سے فرمایا، آقا علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے یہودیوں سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، وہ تمہاری طرف قیامت سے پہلے لوٹنے والے ہیں، یعنی قبل از قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، یہودیوں کیا ہوگا؟ واپس تمہاری طرف آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے یہ کس سے فرمایا؟ یہودیوں سے فرمایا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یعنی سورہ آل عمران شریف، اس کی یہ بس مختصر تفسیر، میں نے جان بوجھ کر کچھ چند باتیں چھوڑی ہیں چونکہ وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، لہٰذا دوبارہ دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں اگلی طرف یعنی سورہ نساء۔ اب سورہ نساء کی یہ جو آیات بینات ہیں، چونکہ یہ بھی میں نے پوری تفسیری آپ کو پڑھ کے جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ میں نے آپ کو سنا نہیں ہے، لہٰذا آپ پچھلی چند آیات بینات بھی آپ ساتھ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ سو ہم نے سزا میں مبتلا کیا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ سو ہم نے سزا میں مبتلا کیا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے احکام الہیہ کے ساتھ، یعنی یہ احکام الہیہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو ناحق، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور ان کے اس مقولہ کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر، ہمارے قلوب محفوظ ہیں بلکہ ان کے کفر کے، جب ان قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا سو ان میں ایمان نہیں مگر قدر قلیل، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم پر ان کے بڑے بہتان درنے کی وجہ سے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہیں، ہم نے ان کو شہید کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ جرائم کی ایک فہرست ہے یہود کی جو اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے کہ یہ اپنے وعدے توڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ یہ جو وعدے کرتے ہیں یہ توڑ دیتے ہیں، آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔
یہ باتیں یہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ان کا کفر ہے کہ کہتے ہیں حضرت مریم کے اوپر یہ بہتان باندھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مریم یعنی حضرت ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے ان کو شہید کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی کے اوپر چڑھا سکیں، لیکن ان کو اشتباہ ہو گئے، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ ظن کی پیروی کرنے والے، ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ان لوگوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو اٹھا لیا ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی زبردست حکمت والے ہیں۔ اور کوئی اہل کتاب سے نہیں رہتا، اور کوئی اہل کتاب سے نہیں رہتا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے مرنے سے ضرور تصدیق کر لیتا ہے۔ کوئی اہل کتاب اپنی وفات سے پہلے ضرور بے ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر لیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ ان کے اوپر کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گواہی دیں گے۔ پھر سن لیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اب یہ تو آپ نے ترجمہ ان آیات بینات کا سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 155، پھر 156، پھر 157 اور 158 اور 159، ان کا یہ مختصر ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا نا۔ اب چونکہ میں نے یہ سب آیات بینات تب پڑھی ہیں، میرا جو یہاں پر استدلال ہے نا، ظاہری سی بات ہے کہ یہ اسی آیت سے ہے کہ وَقَوْلٍ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یعنی آیت نمبر 157 اور 158 سے، آیت نمبر 158 اور 157 اور 158 اور 159 سے۔ بہرحال وہ ایک مضمون تاکہ پورا آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے نا، تو اس لیے میں نے پچھلی آیت کو بھی ساتھ شامل کر لیا، یعنی آیت نمبر 156 کو بھی۔ تو اب آپ یہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ذہن حاضر رکھنا ہے تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ جو یہودی تھے، ان کی جرائم کی فہرست اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے نا۔ اب دیکھیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں اہل کتاب کے ان گناہوں کا بیان ہو رہا ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے اور ملعون ہو گئے اور مطرود ہو گئے۔ اولاً تو ان کی عہد شکنی جو کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدے کیے تھے ان پر قائم نہ رہے۔ دوسرے، اللہ کی آیتوں میں حجت اور دلیل اور نبیوں کو معجزوں سے یہ انکار کرتے رہے، اور بے وجہ ناحق انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے رہے، اور بڑی ایک جماعت انبیاء علیہ السلام کی ان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور ان کا یہ قول کہ ہمارے دل غلافوں میں یعنی پردے میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح مشرکین کہتے تھے نا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، یعنی اے نبی تیری دعوت سے ہمارے دل پردے میں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا قول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے ظروف ہیں، وہ علم و عرفان سے پر ہیں، وہ علم و عرفان سے کیا ہیں؟ علم و عرفان سے پر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کے اندر میں نے آپ کو تفصیل اس کی بتائی تھی، اب آگے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی تردید کرتا ہے، یوں نہیں ہے تمہارے دل جو ہے نا وہ علم و عرفان سے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اوپر پکی پکی مور لگا دی ہے اور یہ کفر میں پختہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ بہت کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے چونکہ چڑھے ہوئے ہیں لہٰذا ہم نبی کی بات کو نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں تمہارے دل کفر کی وجہ سے کیا ہو چکے ہیں؟ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور دوسری تفسیر، اچھا چلو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر ان کا اگلا جو جرم اللہ تعالیٰ نے یعنی پانچواں جرم جو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا وہ یہ، یعنی یہ چار جرائم تو آپ نے سن لیا نا، پانچواں جرم ان کا سنیں۔ ان کا پانچواں جرم کیا تھا کہ انہوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، آپ کے اوپر تہمت لگائی اور بڑی بدترین تہمت لگائی۔ اور ظاہری سی بات ہے ماں کے اوپر جو تہمت ہوتی ہے وہ بیٹے کے اوپر بھی جاتی ہے نا کہ تم فلانی کے بیٹے ہو، تو یہ تہمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک کے اوپر، آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر بھی جاتی ہے۔ اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھے اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اس طرح کیا اور فلاں فلاں دنوں کے اندر کیا۔ وہ خواتین کے جو مخصوص ہوتے ہیں نا دن، ان دنوں کے اندر یہ معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات معافی عطا فرمائے، چونکہ یہ الفاظ میں زبان کے اوپر لا نہیں سکتا، بس آپ اشارہ سمجھ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو ایسے لوگوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب اور نیک اور پاک صاف ستھرے بندے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ان لوگوں کی بےایمانیوں سے نہیں بچ سکتے، اور کس قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ پھر ان کا چھٹا گناہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ بطور تمسخر اور اپنی لڑائی کی یہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر ڈالا ہے، جیسے کہ بطور تمسخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے نعوذ باللہ من ذالک کے جنون ان کو ہے اور ان کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، بڑے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو عطا فرمائے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ او انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امی کے اوپر چونکہ یہ بہتان لگاتے تھے اور ان کے ساتھ یہ بغض رکھتے تھے، تو رومی گورنر کو انہوں نے جا کے درخواست دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو اب اس طرح کہ آپ اس کریں کہ ہمیں جان چھڑائیں ہماری اس شخص سے۔ تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ تھا نا، جو بادشاہ رومی جو تھا شخص نا، رومی جو بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے گورنر کو، جو اس کا گورنر اسی مقام کے اوپر فلسطین کے اندر بیت المقدس شریف، یہاں پر اس کا جو گورنر تھا، تو اس کو خط لکھا اور اس کو خط کے اندر یہ لکھ کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کریں اور سولی پر چڑھائیں اور ان کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس فرمان شاہی پڑھ کر، اس شاہی فرمان کو پڑھ کر یہودیوں کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر اس نے مکان کا محاصرہ کیا۔ وہ جو گورنر تھا نا، تو اس نے کیا کیا؟ مکان کا محاصرہ کیا۔ کس کے مکان کا محاصرہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا محاصرہ کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ آپ کے ساتھ 12 یا 13 اور زیادہ سے زیادہ 17 افراد تھے۔ تو جمعے کے دن عصر کے بعد اس نے مکان کا محاصرہ کیا اور ہفتے کی رات تک مکان کو گھیرے میں لیے رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ اب یا تو مکان میں یہ داخل ہو کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ تو آپ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شبیہ ڈال دی جائے، یعنی اس کی صورت میری جیسی بنا دی جائے، اور میں اللہ تعالیٰ مجھے مخلصی عطا فرما دے اور میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے کہا ہاں مجھے منظور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ یہی، یعنی تیسری دفعہ 3 دفعہ یہی کہا، تو اس نے منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل گئی۔ بالکل یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور چھت کی طرف سے ایک روزن یعنی روشندان نمودار ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اونگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس طرح وہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، جس طرح پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی کو، جس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ کر دیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر پکڑ لیا اور راتوں رات اسے سولی پر چڑھا دیا اور اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہودی خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو شہید کر دیا ہے، اور لطف تو یہ ہے کہ عیسائیوں کی کمکلی دیکھیں، اور جاہل جماعت نے ان کی عام ملا دی، یعنی عیسائیوں نے بھی کیا کیا، مسیحوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے انہوں نے بھی اس طرح کیا کہ انہوں نے عام ملا دی۔ صرف وہ لوگ حمایت نہیں کرنے والے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس مکان کے اندر موجود تھے۔ انہیں یقینی طور کے اوپر یہ بات معلوم تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے اور فلاں شخص جن کے اوپر شبیہ ڈال دی گئی، ان لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ ان کے علاوہ یعنی ان کو چھوڑ کر باقی بھی جو لوگ جو عیسائی تھے وہ یہودیوں کے ساتھ مل گئے، یہاں تک کہ پھر یہ بھی گڑھ لیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سولی تلے، یعنی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے تو اس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اور ایک خاتون وہ تھی جن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیماری دور کی تھی، تو وہ بھی ساتھ موجود تھیں اور وہ روتی رہی ہیں۔ دراصل یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کا امتحان ہے، جو اس کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے۔ پس اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور ظاہر کر کے حقیقت حال سے اپنے بندے کو مطلع فرما دیا، اور اپنے سب سے بہتر رسول اور بڑے مرتبے والے پیغمبر کی زبانی اپنے پاک اور سچے اور بہترین کلام میں صاف فرما دیا کہ حقیقتاً نہ تو کسی نے حضرت عیسیٰ کو سولی دیا ہے، نہ قتل کیا ہے، بلکہ ان کی شبیہ جس شخص کے اوپر ڈالی گئی ہے نا، وہ اسے عیسیٰ سمجھ بیٹھے۔ جو یہود و نصارہ آپ کے شہید ہونے کے قائل ہوگا، وہ سب شک اور شبے کے اندر اور حیرت اور ضلالت کے اندر پڑے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نئے خود کو چلا میں سنی سنائی باتوں کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
اس لیے پھر اسی کے ساتھ فرما دیا یقینی امر ہے کہ روح اللہ کو کسی نے شہید نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، جو غالب ہے، جس کی قدرتیں بندوں کے فعل میں بھی نہیں آ سکتی، جو غالب ہے اور جس کی قدرتیں بندوں کے فعل میں بھی نہیں آ سکتی، اور جس کی حکمتوں کی تہ تک کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اپنے خاص بندوں کو جنہیں اپنی روح کا اپنے پاس اٹھا لیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا چاہا تو آپ گھر میں آئے، اس وقت مکان میں 12 حواری تھے، آپ کے بالوں میں پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بعض ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے مگر وہ مجھ سے کفر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شبیہ ڈالی جائے اور میری جگہ وہ شہید کر دیا جائے اور وہ جنت کے اندر میرا رفیق بنے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ روح اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق بعض لوگوں نے پھر آپ سے کفر کیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اٹھائے گئے تو ان کے بعد 3 گروہ بن گئی ان میں عیسائیوں میں، ایک یعقوبیہ، نستوریہ اور مسلمان۔ یعقوبیہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تھا جب تک چاہ رہا، اب اللہ تعالیٰ واپس ہو گئے، آسمان پر چڑھ گئے۔ نستوریہ یعنی یعقوبیہ تو یہ کہنے لگے نا، اور نستوریہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لڑکا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا بیٹا ہم میں تھا، تو جب تک تھا رہا ہم میں، پھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اور جو مسلمان تھے، صحیح عقیدے والے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر تھے، تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ پیغمبری، وہ رسالت کرتے رہے، اب واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ کے اندر اٹھا لیا۔ اور پہلے جو 2 گروہ تھے یعنی یعقوبیہ اور نستوریہ، یہ اس مسلمان گروہ کے اوپر غالب آ گئے اور ان کو دبانا شروع کر دیا اور یہ کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث فرما کر اسلام کو غالب کر دیا۔ اور اس کی اسناد کہتے ہیں امام ابن کثیر بالکل صحیح ہے، اس کی اسناد کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، اور نسائی میں حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات منقول ہے۔ اسی طرح سلف میں کہتے ہیں کہ بہت سے بزرگوں کو قول ہے کہ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شاہی سپاہی اور یہودی حضرت عیسیٰ پر چڑھ کر آئے، یعنی محاصرہ کر لیا انہوں نے، اس وقت آپ کے ساتھ 17 حواری موجود تھے۔ ان لوگوں نے جب دروازے کھول کر دیکھا تو سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں ان کو نظر آئے۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا، اب یا تو تم اسے جو حقیقی عیسیٰ ہمیں سونپ دو یا منظور کر لو کہ ہم تم سب کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر روح اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو جنت میں میرا رفیق بننا اور یہاں سے میرے بدلے سولی پر چڑھنا منظور کر لے؟ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہو کر اور کہنے لگے کہ عیسیٰ میں ہوں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا؟ چنانچہ دشمنان دین نے انہیں گرفتار کر لی اور سولی پر چڑھا اور پھر بغلے بجانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ دراصل اس طرح نہیں ہوا بلکہ دھوکے میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس وقت اپنے پاس بلا کر رفعت بخشی۔ کیا مطلب کہ یہ لوگ جس طرح داخل ہوئے نا تو اندر 12 14 15 بندے یا 17 بندے آخر تک، یعنی سب سے زیادہ یہی قول آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 17 افراد تھے، تو ان سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئے۔ تو اب وہ کہتے ہیں تم نے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، اب تم سب حضرت عیسیٰ کی شکل میں ہمیں نظر آنے لگے ہو، لہذا اس طرح کرو کہ تم میں جو اصلی عیسیٰ ہے نا تو وہ اس طرح کرو کہ باہر آ جاؤ ورنہ ہم سب کو شہید کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تم میں میرے ساتھیوں میں سے جو اس طرح کرے کہ میری جگہ آگے ہو کر سولی کو قبول کرے اور جنت میں میرا رفیق بنے؟ تو ایک شخص آگے، اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، وہ عیسیٰ نہیں تھے، وہ کہنے لگے میں عیسیٰ ہوں، چونکہ ان کے اوپر شکل و صورت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی تھی، تو ان کو کیا معلوم کہ کون اصل ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں ہی اصلی عیسیٰ ہوں، باقی سب جو ہیں تو وہ میرے مشابہ ہیں، میری شبیہ والے۔ تو اس طرح ہوئے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے وہ جو جن کے اوپر شبیہ ڈالی گئی تھی وہ شہید ہو گئے اور یہ خوشیاں منانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ تو چلو میں سمجھتا ہوں چونکہ آگے بہت ساری باتیں رہتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آگے چونکہ طویل ہے بیان انشاءاللہ تعالیٰ، تو باقی جو گفتگو رہتی ہے وہ اگلی نشست کے اندر ہم بیان کریں گے۔ پھر اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسیح، حضرت عیسیٰ کے نزول کے متعلق اہل سنت کے جو دلائل ہیں تو ان کی تفاسیر سے ہم ان کے جو دلائل ہیں وہ تفصیلاً میں آپ کے سامنے جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بہو لفظ لفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذی الحج شریف کی 14ویں شب ہے، چونکہ جمعرات والے دن ہمارا درس عید کی وجہ سے، چونکہ اس دفعہ عید قربان جو تھی تو یہ ذی الحج جمعرات والے دن تھی اور جمعرات کو ہمارا درس ہوتا ہے، تو آج پھر اتوار کی شب کو ہم نے وہ گزشتہ جو درس رہ گیا تھا اس کی قضا کی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی جو جمعرات ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ معمول کے مطابق ہمارا